بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل کے بائی الیکشنز کا رزلٹس آ گیا، اور اگر کوئی بہت بڑا سرپرائز ایکسپیکٹڈ تھا تو وہ کوئی سرپرائز ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن پولیٹیکل سچویشن اس قسم کی ہے کہ مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا ایڈوانٹیج اگر فرض کریں کوئی پولیٹیکل پارٹی لینا چاہ رہی تھی، اگر وہ پی ٹی آئی تھی تو اس کو ایڈوانٹیج نہیں مل سکتا۔ اسی لحاظ سے اگر کسی کے لیے ڈساپوائنٹنگ ہے سچویشن، تو خاص طور کے اوپر وہ پی ایم ایل این کے لیے بڑی ڈساپوائنٹنگ ہے یہ جو رزلٹ آئے ہیں کل کے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہ اس لحاظ سے خوش ان کو ہونا چاہیے کہ انہوں نے کم از کم 2 سیٹس جو ہیں نیشنل اسمبلی میں جو پہلے ان کی نہیں تھی انہوں نے گین کی۔ تو اس لحاظ سے اوور آل جو اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں کہ، اور پھر یہ کہ میں نے جو کل بھی جو ویلاگ کیا تھا کہ اس کی ظاہر ایک پولیٹیکل امپلیکیشن ہوں گی، تو کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر ایک ڈسکشن میں کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی سکسیس ہوتی اور پی ٹی آئی کے لیے، اور وہ یہ تھی کہ اگر جو 8 سیٹیں تھیں جو نیشنل اسمبلی کی، جو کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں جو انہوں نے خالی کی، اور جس کے اوپر 8 میں سے 7 کے اوپر عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے تھے، اگر یہ، اور ایک میں آپ کو بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں وہ الیکشن لڑ رہی تھیں، اور وہ بھی سیٹ انہی کی تھی، وہ سیٹ پہلے ان کے بیٹے کے پاس تھی زین قریشی جس میں جیتے تھے۔ اور لیکن ہوا یہ کہ 2 سیٹیں کراچی کی، ایک جس میں عمران خان صاحب خود لڑ رہے تھے وہاں پہ وہ ہار گئے، اور وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی، اور اسی لحاظ سے ملتان کی جو سیٹ ہے وہ بھی پی ٹی آئی نے لوز کر دی۔ اور اس لحاظ سے جو ایک سویپ کرنے کا تھا کہ اگر سویپ کر جاتے ہیں، پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے الیکشن اور کنونسنگ وکٹری کے ساتھ یہ سویپ کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہے کہ جی اگر فرض کریں وہ کال، یعنی کہ ان کو ایک بہت بڑی انکریجمنٹ ملے گی کہ آپ اب چلے جائیں لانگ مارچ کے لیے۔ لیکن میری ذاتی رائے میں کہ وہ اتنی کنونسنگ وکٹری ان کو نہیں ملی، دو ظاہر ہے اس کو وہ جوبلیٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر خوشی منا رہے ہیں، اور یہی والی بات کہ جی دیکھیں ہم نے 6 سیٹیں جیت لیں۔ یہ 8 کی 8 سیٹیں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی تھیں، اور یہ پی ٹی آئی نے اس وقت جیتی تھی جب پی ٹی آئی اتنی پاپولر نہیں تھی۔ اب تو پی ٹی آئی یعنی کہ ان ریسنٹ منتھس میں موسٹ پاپولر پارٹی پاکستان کی بن چکی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تو یہ میرا خیال ہے میری ذاتی رائے میں کہ پاکستان پی ٹی آئی کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ شاید جو کلائمیکس کے اوپر تھا وہ کچھ نیچے آیا ہے۔ اب اس کی پرسنٹیج ظاہر ہے اٹ کوڈ بی اینی باڈیز گیس کہ کتنا اس کا نیچے آ سکتا ہے، وہ 10% آیا ہے، 20% آیا ہے، لیکن اینی ہاؤ وہ نیچے آیا ہے۔ اور پھر یہ کنکلوسیو اگر ٹرمز کے اوپر بات کی جائے تو 8 میں سے 2 سیٹیں لوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت اتحادی ہیں، جو جن کی حکومت ہے اس وقت، جو 12-13 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی 2 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں بڑھ گئیں۔ اور لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جنرلی مطلب ہے کہ وہ سب نے متحد ہو کے تو یہ الیکشن لڑا عمران خان صاحب کے اگینسٹ، پی ٹی آئی کے اگینسٹ۔ تو وہ ایک یہ اسپیکٹ ضرور تھا، یعنی اس اسپیکٹ سے اگر سوچا جائے تو پی ٹی آئی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو، یہ ان کے لیے وہ اس میں اپنے آپ کے لیے تھوڑا سا وہ مطلب ہے کہ اپنا اگر وہ لوز کرنے والی بات ہے تو اس کو وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے خلاف تو ساری کی ساری جماعتیں ہمارے خلاف تھیں۔ لیکن اگر چونکہ ہم جنرلی اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی پچھلے 3-4-5 ماہ کے دوران جو پاکستان کی پالیٹکس ہوئی، اور جس طرح عمران خان نے اپنا بیانیہ آگے بڑھایا، وہ تو 2/3 میجورٹی لیں گے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ شاید یہ اتنا بھی یہ آسان نہ ہو، آلدو آئی اسٹل بلیو کہ عمران خان ابھی بھی عمران خان اور پی ٹی آئی سب سے پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر پارٹی ہے۔ اور پھر یہ اس دوران چونکہ بہت سی ان کے اوپر ایلیگیشن لگے، توشہ خانہ کا ایلیگیشن لگایا گیا، بہت پروپیگنڈا ہوا، آڈیو لیکس کی جو باتیں آئیں اس سے بھی، اور وہ بھی بہت ہی ظاہر ہے مطلب ہے کہ اس کے اوپر بھی بہت ان کے جو اپوننٹس نے بات کی، اس کے اوپر ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر بات ہوئی، بڑا فوکس ہوتا رہا۔ پھر اسی لحاظ سے فرح شہزادی اور اس طرح جو ان کی بیگم ہیں عمران خان صاحب کی، ان کے متعلق بھی بہت سے ایلیگیشن اس دوران لگتے رہے، فارن فنڈنگ کا کیس بھی سب سامنے آیا۔ لیکن ان چیزوں نے
شاید اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کیا پی ٹی آئی کے ووٹرز کو، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو. سو عمران خان کے جو ووٹرز سپورٹرز ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ان سب چیزوں کی وجہ سے اور یہ جو سارا کچھ ہوا اور سب کچھ سامنے آیا، اور یہ کہ جی انہوں نے کا بیانیہ جھوٹا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا، یہ کیا وہ کیا، پیسہ توشہانہ جو ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں کہ جی توشہانہ کے جو تحائف ہیں وہ چوری کی، اس طرح کی بہت سے جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں، میں ایلیگیشنز کی بات کر رہا ہوں، وہ انہوں نے کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ ان کے ووٹرز کے اوپر نہیں کیا جتنا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے، ان کے جو اپوننٹ سوچ رہے ہوں گے. اچھا، اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں یہ ساری سچویشن جو کل کا جو الیکشن تھا، یہ پی ایم ایل این کے لیے خاص طور کے پاکستان پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی خوش ہے کہ انہوں نے 2 سیٹیں، ایک کراچی میں انہوں نے سیٹ جیت لی، ایک انہوں نے ملتان میں سیٹ جیت لی، اور جو دونوں سیٹیں ہیں وہ مطلب ہے کہ ایک ریزنیبل اچھے مارجن سے جیتی ہیں. اور خاص طور کے اوپر ملتان کی جب میں بات کروں گا تو ملتان میں تو یہ کچھ عرصہ پہلے جب الیکشن ہوا تھا تو پی ٹی آئی نے وہ الیکشن جیتا تھا، لیکن اب وہ آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے جیتا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور ایک وہ اچھی کنونسنگ وکٹری وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی. بہت سے لوگ یعنی بحث کرتے ہیں اور یہ کہ جی نہیں وہ تو موروثی سیاست ریجیکٹ کر دی، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا، اس لیے ان کو یہ شکست ہوئی وہاں پہ. حالانکہ دوسری سائڈ کے اوپر بھی گیلانی صاحب جو ہیں، جو ان کا بیٹا، وہ بھی ظاہر ہے موروثی سیاست ہے وہاں پہ، وہ بھی ایک فارورڈ پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں علی گیلانی، جنہوں نے الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے وہاں پہ. سو میرا نہیں خیال کہ موروثی سیاست کا ایز سچ اس میں کوئی تعلق ہے، لیکن اٹ شوڈ بی اے کاز آف کنسرن فار پی ٹی آئی. کہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو، جو کہ سینٹرل پنجاب میں جیسے فیصل آباد میں آپ دیکھ لیں الیکشن جو ہوا بڑے اچھے میرے خیال کہ 20-30 ہزار کے مارجن سے انہوں نے جیت لیا. عابد شیر علی ہار گئے، عمران خان صاحب وہاں پہ جیت گئے. سینٹرل پنجاب میرا خیال ہے کہ کوئی ابھی بھی عمران خان صاحب کی شاید پاپولیرٹی اسی طرح ہے، لیکن جو ملتان کے رزلٹ ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے، اور یہ پریشانی کا باعث ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لیے کہ پتہ نہیں کہ صدرن پنجاب کے اگر الیکشن اور ہوتے ہیں تو وہاں پہ کس قسم کا ووٹرز کیسے ریئیکٹ کریں گے. بیکاز صدرن پنجاب ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بدلتا رہا، ان کے موڈز بدلتے رہے، کبھی کس طرف کبھی کس طرف. تو اس لحاظ سے، لیکن جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے ایک ظاہر ہے وہ مطمئن ہوں گے کہ کم از کم چلیں ہم نے ایک یہاں پہ سیٹ لی، ایک کراچی میں سیٹ لی، ہمارے 2 سیٹیں بڑھ گئیں، اور 2 ہی لوگ ان کے الیکشن لڑ رہے تھے. لیکن پی ایم ایل این کے لیے بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ وہ شاید ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم 1-2 سیٹیں جو ہیں عمران خان صاحب کے ہیں جہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹس لڑ رہے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے، جیت سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور پی ایم ایل این کو اسی قسم کا مطلب ہے کہ حالات کہ ان کو وہاں پہ شکست ہوئی. بے شک وہ پی ٹی آئی کی پہلے بھی سیٹیں تھیں، لیکن یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید 1-2 سیٹیں نکال سکتے ہیں، اور اگر بھی 1-2 سیٹیں کوئی پی ایم ایل این لیتی تو یہ ایک ایسا سرپرائز تھا جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتا تھا، اور جو انکریجنگ ہو سکتا تھا پی ایم ایل این کے لیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی جو پالیٹکس ہے، میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ جس طرح سے حکومت لی انہوں نے، جن حالات میں حکومت لی، اور میں تو آپ کو بتایا فرام ڈے 1 کہہ رہا تھا کہ جی حکومت جیسے لی انہوں نے، اور وہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے کہ وہ ان کو مشکلات ہی فیس کرنی پڑیں گی. اگر عمران خان صاحب اپنی حکومت پوری کرنے دیتے، ان کے خلاف لوگ کانفیڈنس نہ کرتے، تو عمران خان صاحب بہت ہی ان پاپولر ہو چکے تھے، انہوں نے مزید ان پاپولر ہونا تھا. اب وہ جو ان پاپولیرٹی ہے اور جو پاپولر ہو رہی تھی، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہہ رہے سب پورے پنجاب میں کم از کم ایسا تھا کہ جی پی ایم ایل این جس کو ٹکٹ دے گی وہ جیت جائے گی. تو اب وہ سچویشن بالکل بھی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو بھی سیٹیں اس وقت پی ایم ایل این کی اپنی سیٹیں ہیں جو جہاں پہ، اب ان کو کیسے سیکیور کیا جائے یہ ایک چیلنج ہے. مزید آگے سیٹیں بڑھانا وہ تو ایک الگ چیلنج ہے، لیکن یہ اصل چیلنج ہے کہ جو سیٹیں ان کے پاس ہیں ان کو نیکسٹ الیکشن میں کیسے سیکیور کیا جائے. میرا خیال ہے کہ ان حالات میں جو چینج ہو سکتی ہے یا کچھ بہتری آ سکتی ہے، اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی کوشش ہوگی کہ ہم یہ اگلا سال پورا ایک ٹرم ہے وہ کمپلیٹ کریں، اور اس دوران
پرفارمنس اپنی بہتر کریں، کچھ مہنگائی کو کم کریں. یہ چیلنجز ہیں جو کہ بڑے مشکل چیلنجز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں اور وہ پھر آ کے موبلائز کرتے ہیں، وہ جلسے جلوس کرتے ہیں، وہ لوگوں سے ملتے ہیں، تو شاید اس سے کچھ فرق پڑے. لیکن اینی آؤ یہ بڑا اسٹل میرا خیال ہے کہ چونکہ حکومت انہوں نے لے لی اور ایسے مشکل حالات میں انہوں نے حکومت لی کہ لوگ ماضی بھول چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کیا تھی، یا وہ یہ وجوہات سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ اگر وہ فیصلہ مطلب ہے کہ 10 روپے وہ سستا نہ کرتے یا IMF کے ساتھ وہ ڈیل اپنی جو بھی ان کی تھی اگر اس سے وہ ڈیویٹ نہ کرتے تو اس طرح کے حالات. یہ چیزیں عام لوگوں کا کنسرن میں سے نہیں ہے. بس یہ بات ہے کہ اگر آپ نے حکومت لی تو آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، اور لگ ایسے رہا ہے کہ پہلے سے حالات خراب ہوئے. آدھو اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد کچھ اکانومی کے کچھ انڈیکیشنز ایسے ہیں کہ اکانومی شاید بہتر ہوگی، لیکن یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ واقعی یہ بہتر ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر اکانومی کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوئی PMLN تو PMLN اگر کچھ جو بہت زیادہ انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اس کو اگر وہ کم کرنے میں کامیاب ہوئے اور نواز شریف واپس آتے ہیں اور پھر وہ ایکٹیو پولیٹکس میں اور جلسے جلوس وغیرہ موبلائز کرتے ہیں لوگوں کو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ان کے حالات بہتر ہوں. ادروائز کچھ مجھے حالات اچھے ان کے نظر نہیں آتے. بے شک وہ سال پورا اس طرح کا اگر سال ایسے ہی گزارنا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جی ایک بات کہ جی عمران خان صاحب کی جو جس قسم کی پوزیشن ہوئی اس میں، یہ جو بائی الیکشنز میں جس طرح وہ جیتے، اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، فوری الیکشنز کی بھی بات کر رہے ہیں، تو وہ سٹیج میرا خیال ہے اس قسم کی کنونسنگ وکٹری نہیں ہے کہ جس کو وہ انکیش کر کے یا وہ پریشر بڑھاتے حکومت کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی وکٹری ان کو ملی ہے کہ وہ اپنا پریشر بڑھا سکیں اپنے اپوننٹس کے اوپر اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور کہ جی آپ فوری طور کے اوپر الیکشن کرائیں. سو الیکشن اگر انہوں نے کروانے ہیں اور جب بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو انگیج ہونا پڑے گا حکومت کے ساتھ. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیسٹ یہ ہے کہ حکومت کو ان کو اب انکریج کرنا چاہیے، انوائٹ کرنا چاہیے کہ وداؤٹ اینی پری کنڈیشن، کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے، آئیں بات چیت کرتے ہیں اور پھر بات چیت میں آپ سب کو ڈسکس کر سکتے ہیں، جس میں الیکشن کے بارے میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اکانومی بھی کر سکتے ہیں، ریفارمز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ اوور آل ریفارمز میں جس طرح کے آپ کو پتہ ہے جو ریکوائرڈ ہے ریفارمز میں کہہ رہا ہوں اکانومی کے اوپر جو ریفارمز ریکوائرڈ ہے. اور پھر سب سے بڑا جو تماشا پاکستان میں یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر جو تماشا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا میکانزم، ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ایسا نظام لے کے آئیں جس کے اوپر سب کو ٹرسٹ ہو. جو ایسا نہ ہو کہ جو حکومت میں ہوں ان کے کیسز ختم ہو رہے ہوں اور جو اپوزیشن میں ہوں ان کے خلاف کیسز بنتے ہوں، اور پھر جب وہ اپوزیشن والے حکومت میں ہیں تو ان کے کیس ختم ہو رہے ہوں، اور جو اس وقت حکومت میں تھے اور اپوزیشن میں ہیں تو ان کے خلاف کیس بنتے رہے ہوں. یہی جو ہمیشہ ہوتا رہا. سو یہ وہ چیز ہے جس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن اینی آؤ یہ بڑا ضروری ہے کہ دونوں سائڈز کو انگیج آپس میں کسی طریقے سے انگیج ان کو آپس میں ہونا چاہیے. اور یہ PTI کے بھی کچھ لوگ بات اسے کرتے ہیں کہ جی کہ ڈائلاگ والی بات کی جی، لیکن پری کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کا پہلے آپ کریں تو پھر ہوگا. دونوں سائڈز کے حق میں ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ ہے کہ دونوں انگیج ہوں اور بات چیت کے ذریعے پھر جو بھی فیصلہ کریں الیکشن کے بارے میں اور باقی جو معاملات ہیں. اب اگر کوئی یہ سمجھے PTI کی ابھی بھی کچھ لوگوں کو امید ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر بڑھے گا اور جنرل باجوہ کے اوپر پریشر بڑھے گا کہ وہ اب مطلب ہے کہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں اور ان کو کہیں کہ جی آپ الیکشن فوری کروا دیں. میری ذاتی رائے میں اور میری جو اطلاعات ہیں کوئی اس قسم کا کام اب اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے والی. اور چونکہ اب تو 1.5 ماہ تقریباً ایک ماہ رہ گیا ہے جو ہے جنرل باجوہ کا اپنے آفس میں، اور انہوں نے نومبر کے اینڈ میں ریٹائر ہو جانا ہے. وہ اب اس قسم کے کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتے. وہی چاہتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کا جو فیصلہ ہے کریں. وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک نیوٹرلٹی کے ساتھ وہ اپنا اب جو بھی ٹینیور ہے وہ کمپلیٹ کر کے وہی نیوٹرلٹی نیکسٹ آرمی چیف کو دے کے چلے جائیں، تاکہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے امیدیں اور اس سے کہ جی اس حکومت کو گرا دیں اور ان کو کہیں جی گھر چلے جائیں، اور الیکشن جو پہلے غلطیاں ہوئیں تاکہ وہ
کم از کم دہرا کے وہ نہ جائیں. یہ ایک میرا اس کے اوپر بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے آن دا بیسس آف انفارمیشن کہ کوئی اس قسم کا کام کم از کم اب نہیں ہوگا. تو اس لیے اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کا کیا کرتے ہیں، اور لانگ مارچ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اسی طریقے سے جیسے ایک رزسٹ کرنا ہے انہوں نے، وہ رزسٹ کریں گی فیڈرل گورنمنٹ ان کو، اور پولیس کی ڈپلائمنٹ ہوگی، رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہوگی، اور کی ایریاز میں فوج کی بھی ڈپلائمنٹ ہوگی. اور ایسا نہیں ہوگا، میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے وہ بے شک لانگ مارچ کر کے یہ سمجھتے ہوں کہ شاید اس سے، جیسے میں کہتا ہوں کہ پریشر ڈالیں گے فوج کے اوپر اور فوج آ کے انٹروین کرے گی. میرا نہیں خیال کہ وہ سٹیج گزر چکا ہے، اب کسی قسم کی فوج کی طرف سے انٹرونشن نہیں ہوگی، بیکاز ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اگر اس قسم کی انٹرونشن ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کو کتنا بدنام کیا پی ٹی آئی نے. اگر فرض کریں اس قسم کی کوئی انٹرونشن ہوتی ہے تو ایک طرف پی ٹی آئی نے بدنام کیا، تو پھر یہ دوسری اتحادی جو رولنگ اتحادی ہیں، پھر ان کا بھی سارے کا ساروں کا جو فوکس ہوگا یا کرٹیسزم ہوگا یا جو ٹارگٹ ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گی. تو یہ ویسے بھی ان کو کسی بھی لحاظ سے سوٹ نہیں کرتا. تو اس کے اوپر میں نے سوچا تھا کہ میں تھوڑی سی بات کر لوں، تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.